یہ پروگرام آپ حیدری خنجر کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جانب توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، لیکن انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انسان گناہوں کے کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان نے گناہ کیے، گناہوں کے کام کیے، لیکن پھر بھی اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں میرے رب نے فرما دیا، اے ایمان والو اللہ کی جانب توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ یعنی جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے تو اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کرے، ایسی توبہ کرے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی جانب رجوع نہ کرے، اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ پلٹے۔ بہت سارے ایسے چور اور ڈاکو رہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی، سچے دل سے رب کائنات کی بارگاہ میں تائب ہوئے، تو کوئی تو اللہ کا ولی بن گیا۔ زیادہ تر واقعات ایسے ہی آپ کو ملیں گے، جیسا کہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند کے راجا، ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے مشائخ کرام میں سے ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ گروہ اولیاء میں بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح ہے، حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور ڈاکو تھے۔ بے شمار ڈاکو آپ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اور آپ تمام ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جنگل میں ایک قافلہ ٹھہرا، اور اس قافلے میں ایک شخص رات میں آیت کریمہ تلاوت کر رہا تھا۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ اس آیت کا حضرت فضیل کے دل پر اس قدر اثر ہوا، اس قدر اثر ہو گیا کہ ڈاکہ ڈالنے، رہزنی کرنے اور تمام گناہ سے توبہ کر لی۔ اللہ اکبر! جب سچی توبہ کر لی تو اپنے ساتھیوں یعنی ڈاکوؤں کو بلایا، اور رو رو کر سب ساتھیوں کو بتانے لگے، آنکھیں اشکبار ہیں، ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اب فضیل اپنے رب تعالیٰ سے ڈرنے لگا ہے، اب فضیل کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا ہے، خوف پیدا ہو گیا ہے، فضیل اب تو اپنے رب سے ڈرنے لگا ہے، اور میں نے رہزنی اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی، لہذا میرا راستہ اور ہے اور تم سب کا راستہ اور ہے۔ تو سچی توبہ کی پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ تمام ساتھیوں نے ابھی ڈاکہ زنی اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی، فوراً تمام ساتھی اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو گئے، اور سب نے ایک ساتھ بیک آواز کہا، اے فضیل، ابھی تک رہزنی اور ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے، ہمارے رہبر تھے، اور اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضرت فضیل نے ساتھیوں سے فرمایا کہ جس کے ساتھ ہم نے لوٹ مار کی ہے،
جہاں تک ہو سکے ان سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ پاس میں ایک گاؤں ہے جس میں ایک یہودی رہتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، ہم نے اس کا قافلہ لوٹا تھا۔ اس کے قافلے کے ساتھ ہم نے ڈاکہ زنی کی تھی۔ چنانچہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں میں یہودی کے گھر پہنچے۔ یہودی دیکھ کر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ فضیل ڈاکو آ گیا، فضیل گاؤں میں داخل ہو گیا ہے، مگر فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہودی حضرت فضیل کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ فضیل کیا بات ہے، تم روتے کیوں ہو؟ آج تمہاری آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، اسی وجہ سے رو رہا ہوں اور تم سے معافی کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہودی توریت شریف کا جانکار تھا، توریت شریف کا عالم تھا۔ اس نے توریت شریف میں پڑھ رکھا تھا کہ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو وہ اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے تو مٹی سونا ہو جائے گی۔ جس مٹی کو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا توبہ کر لے گا تو اس مٹی کو ہاتھ لگائے گا، وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ تو اس یہودی نے کہا، اے فضیل، ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم تم سے بدلہ لیں گے، لیکن تم معافی کے لیے آئے ہو تو سب معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا، مگر تم نے جو میری سونے کی اینٹیں غصب کی تھی، میری جن سونے کی اینٹوں پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، وہ واپس کر دو، ہم تم کو معاف کر دیں گے، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سونے کی اینٹیں تو ختم ہو چکی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا، اے فضیل، تم جنگل جاؤ اور مٹی کی اینٹ بنا کر لے آؤ، میں سونا سمجھ کر رکھ لوں گا، اسی کو سونے کی اینٹیں تصور کر کے اس کو ہی رکھ لوں گا اور تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل پہنچے، مٹی کو پانی سے گوندا اور اینٹ تیار کی۔ جب اینٹ سوکھ کے تیار ہو گئی تو حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مٹی کی اینٹوں کو ایک بوری میں بھرا اور لا کر یہودی کے حوالے کیا، یہودی کے سپرد کر دیا۔ یہودی نے جب بوری کے منہ کو کھولا تو دیکھتا ہے کہ اس بوری میں مٹی کی اینٹ کی جگہ سب سونے کی اینٹیں ہیں۔ اب مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر! حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی حیرت میں ہیں کہ مٹی کو پانی سے گوندا ہم نے، اینٹ تیار کی ہم نے، بوری میں بھرا ہم نے اور بوری کو لے کر آئے بھی ہم، سب کچھ ہم نے کیا، اور وہ بوری تھوڑی دیر کے لیے بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہماری نگاہوں سے غائب نہیں ہوئی۔ پھر اس میں سونے کی اینٹ کیسے آ گئی؟ کیسے یہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی؟ تو غیبی آواز آئی کہ اے فضیل، تمہاری سچی توبہ کی برکت ہے کہ ہم نے مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ روتے رہے، آنکھیں اشکبار ہوتی رہی اور اللہ کے کرم و احسان کو یاد کرتے رہے، اور آپ کی سچی توبہ کی ایک برکت یہ ظاہر ہوئی کہ یہودی نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے، توبہ بڑی سپر